بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کا لہجہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے خالق و مالک ہیں۔ یہ پوری کائنات یعنی مٹی کے ایک ذرے سے لے کر ہیبت ناک پہاڑ کی چوٹی تک میرے رب کی تخلیق ہے، اور انسان میرے رب کی بہترین تخلیق ہے۔ یہ پوری کائنات، اس کی خوبصورتی، اس کے فوائد انسان کے لیے بنائے گئے۔ فرشتوں نے اسے سجدہ کیا اور حکم نہ ماننے والا، تکبر کرنے والا تا قیامت دربار الہی سے نکال دیا گیا۔ سلفۂ صالحین سے سنا ہے کہ روز محشر حقوق اللہ کی معافی مل جائے گی۔ حقوق الباد کی معافی تب ہی ہوگی جب وہ انسان خود اپنے منہ سے کہے گا کہ میں نے اسے معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو، ایک دوسرے کی عزت، جان اور مال کا خیال رکھو۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمام اصول سیٹ کر دیے اور ہمیں بتا دیا کہ اس عارضی دنیا میں ہم نے وقت کیسے گزارنا ہے۔ پھر بھی ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ مالک ہم نہیں، اللہ رب العزت ہے، اور جب انسان یہ بات بھولتا ہے تو میرا رب دراز رسی کھینچتا ہے اور انسان کا ذہن اسے ماضی کی ہر بات یاد دلانا شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ کسی نے سینکڑوں کے مجمع میں سب کے سامنے کسی کو ڈیزل کہا تھا، کسی کو موٹو گینگ کہا جاتا تھا، کسی کو کہا گیا تھا کپڑے مت اتارنا، تمہارا جسم دیکھ کر ہم ڈر جائیں گے، کسی کو کہا تھا میرا نام مت لیا کرو، تمہارا شوہر ناراض نہ ہو جائے، کسی کو مداری اور سب سے بڑی بیماری کہا، کسی کو شوباز کہا، کسی کو میر جعفر کہا اور کسی کو غدار کہا، کوئی ڈرٹی ہیری کہلایا۔ اور یہ کہنا تو معمول کی بات تھی، ایک ہی بھول میں سب کو اڑانے کا دعویٰ کیا گیا۔ کسی کو با پردہ طوائف کہا اور کسی کے بارے میں کہا مردوں میں گھستی کیوں ہے، کوئی چور اور کوئی ڈاکو، سب لٹیرے، سب برے۔ یہ تو اشرافیہ تھے، مگر عام عوام کا کیا قصور تھا؟ کسی نے ذرا سا اختلاف کرتے ہوئے سوشل میڈیا پہ تنقید کر دی، ساتھ ہی گندی گالیوں کا طوفان آ گیا۔ ایسی غلیظ گالیاں کہ باقاعدہ ریسرچ کرنے پہ پتہ چلے کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے کا کوئی عیب دیکھو تو خاموش رہو، میں اس خاموشی کے عوض تمہارے 70 عیبوں پر پردہ ڈال دوں گا۔ سوچیں، ایک عیب کا پردہ اور اجر 70 عیبوں کا پردہ، اور ہوا کیا؟ لوگوں کی خلوت کی لغزشوں کو عکس بند کیا گیا، انہیں بلیک میل کیا گیا۔ کون سا دل دکھانے، ذہنی اذیت دینے والا کام جو عمران خان کے دور حکومت میں نہیں ہوا۔ شادی اور طلاق مذاق بن کر رہ گئے، خواتین کے کردار کو جلسوں میں یوں پامال کیا گیا کہ پاکستانی معاشرے کی دھجیاں اڑ گئیں، اور سب سے اذیت ناک اسلامی ٹچ کی ایک نئی اصطلاح سامنے آئی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور بے حرمتی نے عوام کا دل چیر کر رکھ دیا، اور آخری تکلیف شہداء کی بے حرمتی کر کے دی گئی۔ وہ شہید جن کو میرے رب نے کہا کہ انہیں مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں۔ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری وقت تک انسان کو ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں کہ اب سمجھ جائے، اب میری طرف پلٹ آئے، لیکن جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو پھر مٹنے کا وقت آ ہی جاتا ہے۔ عمران خان، انشاءاللہ جیل میں آپ کے پاس وافر مقدار میں وقت ہوگا، کتابیں بھی ضرور پڑھیے، مگر سوچے بھی ضرور کہ لوگوں کو جلسے میں وارم اپ کرنے کے لیے کس کس کی تذلیل کی، کس کس کا دل دکھایا۔ نعوذ باللہ من ذالک، خدا کا لہجہ کیوں اختیار کیا؟ کیا فرعون، شداد، نمرود کا انجام سامنے نہیں تھا؟ آپ کون تھے، کیا تھے؟ اللہ نے تو اپنے پیغمبروں سے بھی نہیں کہا کہ میں تم سے حساب نہیں لوں گا، تو عمران خان کیا وہ عورت آپ کو بچا لیتی جس کا اپنا ایمان وہ خود جانتی ہے، یا اس کا رب؟ میرا مشورہ ہے کہ قید میں اپنے دین اسلام کو بھی سمجھیں اور گناہوں کی معافی مانگیں، بلکہ زندگی میں ہی اللہ کے بندوں سے معافی مانگ لیں، کیونکہ روز محشر کسی نے آپ کی طرف اشارہ کر کے اگر کہہ دیا کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ فلاں زیادتی کی تھی، تو پھر آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ اللہ کا دربار ہوگا جہاں فیصلے سوشل میڈیا نہیں کرے گا۔